تو یہ وہی عقیدہ ہوا، دیتے ہیں، دیتے نہیں دلاتے ہیں. بھائی فلاں کے پاس کیوں دیتے ہو؟ وہ بھائی خود سے تھوڑی دیتے، وہ اللہ سے دلاتے ہیں. یہ بالکل یہ تلبیہ کے اندر جو ترمیم ہے نا، یہ وہی مشرکانہ ترمیم آج بھی ہے. کہتے بھائی بزرگ غیب نہیں جانتے. نہیں جی، اللہ کے نبی بھی عطا سے جانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. شیطان نے ہمیشہ ہر ممکن طریقے سے مشرکانہ عمل کی شان و شوکت کے اظہار کی بھرپور کوشش کی، اور کمزور ایمان جن کے ایمان لڑک جاتا ہے اور منافقین میں شیطان کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں. لا الہ الا اللہ. تو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، شرک قربانی جو ہے وہ توحید کا عملی اظہار ہے. ٹھیک ہے، یہی قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو وہ شرک کا عملی اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے زور کو توڑنے کے لیے توحید کے جہاں جہاں بنیادی وہ اعمال تھے جس سے توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، خصوصیت سے اسلام نے، قرآن نے اس کو فوکس کیا. اور جہاں جہاں شرک کی شان و شوکت کا اظہار ممکن تھا، خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا زور توڑا ہے. مشرکین کی شرک کی مثالیں دی ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تاکہ شرک کی شان و شوکت سامنے نہ آئے، باطل شان و شوکت. لا الہ الا اللہ. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا. قربانی کی تو میں نے آپ کو مثال دے دی، تلبیہ کے میں نے آپ کو مثال دے دی. چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی میں ذرا سی غلطی ہو جائے تو توحید کی بجائے شرک کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر اس کی سزا اللہ نے یہ رکھی کہ بندہ ہمیشہ کے لیے رہندہ درگاہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا. تحلیل و تحریم. تحلیل و تحریم کیا مطلب؟ عقیدہ تحلیل و تحریم. حلال کرنے کا حق اللہ کو ہے، اور کسی چیز کو حرام کرنے اور رکھنے کا حق بھی اللہ کو ہے. حلال چیز کو حرام کرنا، حرام چیز کو حلال کرنا، حلال کو حلال رکھنا، حرام کو حرام رکھنا، یا مخصوص وقت میں حلال کو حرام کر دینا یا مخصوص وقت میں حرام کو حلال کر دینا، یہ کام بھی صرف اللہ ہی کو جچتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں جچتا. چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، عقائد سے ہو. تحلیل و تحریم یہ بنیادی عقیدہ ہے. لا الہ الا اللہ. اب یہ دیکھیں، تحلیل و تحریم کے حوالے سے میں پہلی بات کرتا ہوں، چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتائیں، ان میں سے جو قرآن کریم میں بتائیں ان میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو، حرمت علیکم المیتہ، میں نے تم پر مردار کو حرام کر دیا، والدم، بہتے خون کو حرام کر دیا، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت تم پر حرام کر دیا، وما اہل لغیر اللہ بھی، اللہ کے علاوہ جس چیز پر اللہ کے علاوہ جس کا نام پکارا جائے وہ بھی تم پہ حرام کر دیا. والمنخنقہ، اور وہ جانور جو گلہ گھٹنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے. والموقوذہ، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے. والمتردیہ، وہ جانور جو گرنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے. والنطیحہ، جو سینگ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع، جسے درندے چیر پھاڑ کے مار دیں وہ بھی حرام ہے. الا ما ذکیتم، البتہ وہ جانور جو گر پڑے، گلا گھٹنے لگے، سمجھ آئی، سینگ لگے، ابھی مرا نہیں ہے اور ابھی اس میں جان باقی ہے، آپ نے ذبح کر دیا تو وہ حلال ہو جائے گا. وما ذبح علی النصب، اور غیر اللہ کے آستانوں پر ان کی تعظیم کے لیے جو بکرے، چھترے، جانور ذبح ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہے. وما ذبح علی النصب، نصب اس پتھر کو کہتے ہیں، وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو پتھر وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اور جو بتوں کے پاس ہوتی تھی. مشرکین وہاں جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے. یہی کام اگر قبر کے سامنے کوئی خاص جگہ بنا لی جائے اور پیر صاحب کے نام پر وہاں جانور ذبح ہونے لگے تو وہ بھی حرام ہے. پیر تو پیر، نبی کے نام پہ ذبح ہونے لگے وہ بھی حرام ہے. وما ذبح علی النصب کے تحت. وان تستقسموا بالازلام، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے. تیروں کے ذریعے آپس میں گوشت کو تقسیم کرنا بھی حرام ہے. مشرکین عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم نے آپس میں گوشت تقسیم کرنا ہے، جا کر تیروں پہ لکھا ہوتا تھا اللہ کا نصف، اللہ کا ربع، یہ تمہارے لیے نصف ہے، تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے. سمجھتے تھے دراصل یہ جو بت ہے نا، جو بت نمائندہ ہوتے ہیں پیچھے، جو جن بزرگوں کے بت بنے ہوتے تھے، وہ تصرف کر کے ہمارے درمیان گوشت کو تقسیم کرتے ہیں. تو یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہوا، اس لیے کہا یہ حرام ہے. یا تیر کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، یہ کام کرنا ہے
افعل لکھا ہوا، نہیں کرنا لا تفعل، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا دوبارہ قرآن دازی ہو جائے، کہا یہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ 11 محرمات اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں، میتہ سے لے کر وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ تک، کہا یہ 11 محرمات ہیں، ان کو حلال نہ جانو، ان کو حلال جاننا کفر ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہے تحریمات اللہ، یہ سمجھانے کا طریقہ ہے، سمجھائی؟ اب یہ جو ہے اللہ کی تحریمات، ان کو تم نے حلال نہیں جاننا، حلال جانو گے کافر ہو جاؤ گے، بدعقیدہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کتنا، وہ اللہ جو نماز کی تفصیل نہیں بتاتا، وہ اللہ مشرکین مکہ کی بدعقیدگی کو کھول کھول کے بیان کرتا۔ آگے چلیں، تحریمات غیر اللہ کو لے لیں، سمجھ آئی بات کی؟ اب یہ اللہ نے حرام کی ہیں، جو ان کو حلال سمجھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ان کو حرام ہی سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ الٹ بات ہوگی نا، پہلے کیا تھا؟ اللہ نے حرام کی، تم نے حلال نہیں سمجھنا، اللہ نے حلال کی، تم نے حرام نہیں سمجھنا۔ اس کی مثال بھی ہے، مشرکین کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو کے مختلف نام رکھ دیتے تھے، کسی کا نام بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، کسی کا دودھ نہیں پینا، کسی کا گوشت نہیں کھانا، اور کسی کو بار برداری بوجھ کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ فلاں حضرت پیر صاحب بزرگ کے نام ہو چکا ہے، اب ہم اس کو نہیں چھیڑتے۔ جیسے غالباً ہندو سانڈ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ پنجاب کے دیہاتوں میں بھی جانور چھوڑ دیتے تھے بزرگوں کے نام پہ، آج کل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ اگر وہ جانور کھیتیاں برباد کر دے بھی تو ڈرتے تھے اس کو ہاتھ لگانے سے کہ بزرگ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو عقیدہ ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا۔ اس کا ترجمے پہ، میں اردو ترجمے پہ مجھے کبھی زیادہ اتفاق، میں نے جب پڑھا ان دنوں میں اس ترجمے کو غور سے دیکھا تو مجھے اردو کے ترجمے پہ مزہ نہیں آیا، اس لیے میں اس کا صاف ترجمہ کرتا ہوں جو جعلہ کا بنتا ہے، ما جعل اللہ من بحیر، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا۔ کتنا صاف ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کوئی ایسا جانور نہیں بنایا جس کا نام بحیرہ رکھ دیا ہو، جس کو بزرگوں کے نام کر دیں۔ سمجھ آئی؟ اللہ مختلف ہے نا، کسی کو بزرگوں کے نام کر دیا بوجھ کے لیے استعمال نہیں کرنا، کسی کو بزرگوں کے نام کر دیا اس کا دودھ استعمال نہیں کرنا۔ یہ آپ تفصیلات قرآن کریم کی کوئی اردو تفسیر کھول لیں، عربی کھول لیں، آپ کو مل جائیں گی۔ اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، تمہارے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ولا سائبہ، اللہ نے کوئی سائبہ نہیں بنایا۔ ولا وصیل، اللہ نے کوئی وسیلہ نہیں بنایا۔ ولا حام، اللہ نے کوئی حام نہیں بنایا۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن یہ کافر لوگ اللہ پر افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ایسا کرنا۔ لا الہ الا اللہ۔